بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعد ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلدی ہی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہونے لگا ہے۔ اس جرم کی بادشاہ میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم کی وہ ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور ہوا کرتی تھی، جو دھوپ میں بے تابیں کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، ابھی بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے میں دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں اس کے رسول کی حقیقی سما روشن تھی۔ آپ آس کے حبیب خدا تھے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے تیس میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا، جو بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی نہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر سے جب انتہا ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا، یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، اس بے گناہ بے کس غلام پر اتنا ظلم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان ہی آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہاری خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے سیان شان نہیں، تم عربوں کی قوم میں روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کو اگر اتنا ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لیتے تو غار یار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اب اپنا زیادہ وقت اپنے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے اور حکمت دانائی کی باتیں سیکھتے، دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ پھر مکے سے مدینہ ہجرت کا وقت آیا۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو سیدنا بلال حبشی کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا، جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ پھر آپ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی تاک بیل ڈالی گئی تو ایک سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناکچ بجایا جائے، کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ آگ جلائی جائے جو نماز کے وقت ہو، ایسے لوگ جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آئیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں
یہ کہہ کر حضور پاک سے انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی اس قسم کا خواب دیکھا، انہوں نے بھی خواب کا بیان کر دیا۔ سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آوازیں بلند ہوں اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغم توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی بھی اصحاب صفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد آپ کی شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے زاویہ میں ان کا استقبال کیا، قبلہ اول کر توحید کا پرچم بلند کر خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں سے شام چلے گئے تو ایک رات خواب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم نے تو ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اٹھنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرح آپ روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم ورفادگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے تو کبھی حجروں میں تلاش کرتے۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہوں، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کبھی کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل کے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مصروف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ تب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اب کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ امام حسین سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سنایا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار کر پانا ناممکن تھا، لہٰذا انہوں نے اسی مکان پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال تو کچھ بصیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج سے مسجد اضافہ میں ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی۔ ریتول گریہ زاری کا عجیب عالم تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ میں زیادہ دن تک نہیں آپ رہنے والے تھے، اور اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے، اور بعد میں پھر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر فاروق اعظم
وہ ملی تو آپ روتے ہوئے نڈھال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کے اس کا ایک ذرہ بھی ہم سب کو عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش عطا فرمائے۔ اسی طرح اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔